السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبلائم کسوٹی ملک ارشد کے ساتھ جناب علی. اور سبلائم کسوٹی میں آج کون سی شخصیت مہمان بننے جا رہی ہے اور چیلنجر کون ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جی. اور حسب معمول ہمارے جو ہیں ماہرین جو ہیں تو ان میں جی پروفیسر ناصر علی سید صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ عزیز اجاز صاحب موجود ہیں. ان کی بڑی محبت جی جناب علی، ہم ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں اور یہ تشریف لے کے آئے ہیں. تو چیلنجر ہمارے ساتھ ہیں جی جانے پہچانے شاعر اختر محمود سیماب صاحب. تو دیکھتے ہیں جناب کہ وہ چیلنج کیا کرتے ہیں. جی السلام علیکم جی اختر صاحب، آج آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ جی شخصیت شکریہ بہت بہت. اس بارے میں ایک عرض کرنا ہے کہ جو بھی یہاں پہ پارٹیسپیٹ جو کسی کو بوجھنے کے لیے آتے ہیں، پوچھنے کے لیے پوچھنا، جس نے شخصیت پوچھنی ہوتی ہے، اسے چاہیے چیلنجر جو ہے اسے چاہیے کہ اس شخصیت کے بارے میں اسے پوری معلومات ہونی. بالکل بالکل پہلی شرط ہے. اگلا بندہ سوال کرے تو وہ غلط نہ ہو جائے. جب وہ غلط ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے تو پھر تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ دوسرا یہ کہ چلیں ٹھیک ہے، پہلے شخصیت ہے چلتے ہیں. شخصیت ہے جی. اچھا، تو اختر سیماب صاحب یہ شخصیت جو آپ پوچھنے جا رہے ہیں یہ کسی مرد کی شخصیت ہے؟ جی مرد ہے. اور کیا یہ حیات ہیں اب؟ جی نہیں. اچھا، یہ حیات نہیں ہے. ایک ایسا مرد جو اب اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو ان کا تعلق شعبہ ادب سے ہے؟ جی ادب سے تعلق ہے. ان کا تعلق شعبہ ادب سے ہے مگر ہمارے درمیان اس وقت موجود نہیں ہے. کیا یہ کوئی اردو ادب سے متعلق ہیں؟ اردو ادب سے بھی. اردو ادب سے بھی. اچھا، اردو ادب سے اگر یہ ہیں متعلق. وفات کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے؟ نہیں جی. اچھا، اگر وفات کو 10 سال، تو کیا یہ ہندکو ادب سے بھی متعلق ہیں؟ جی بالکل. تو اگر یہ ہندکو ادب سے بھی ان کا تعلق ہے اور وفات کو بھی زیادہ عرصہ ان کے نہیں ہوا ہے، تو یہ افسانہ نگار بھی رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ افسانہ نگار بھی رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ پشاور کی شخصیت ہے؟ جی پشاور سے تعلق ہے. پشاور سے پشاور کی پیدائش ہے، پشاور کے جمپل جسے کہتے ہیں. کیا یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو زیادہ عرصہ انہوں نے پنجاب میں گزارا؟ جی ہاں، پنجاب میں گزارا ہے. کیا ان کا تعلق شوبز سے بھی ہے؟ جی. اور اگر یہ ایک شخصیت جو اردو اور ہندکو دونوں کے افسانہ نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، اور یہ کوئی گیت نگار ہیں؟ جی یہ گیت نگار ہیں. تو ظاہر ہے کہ کیا یہ وہ گیت نگار ہیں جس کا میڈم نور جہان نے جس کا گیت گایا تھا، آخری گیت تھا جو میڈم کا ریکارڈ شدہ، کہ دم دم بھروسہ یار، یہ وہ شخصیت ہیں؟ جی بالکل. آپ نے سعید گیلانی کو پوچھا ہے. اصل جتنی مشہور شخصیت ہوگی نا اس کے بارے میں معلومات بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے. بالکل. تو اس لیے پھر انہیں بوجھنا، ایسے کسی گمنام شخصیت کو جس کا کسی نہیں گمنام کے تو اس کو بوجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے دلچسپی بھی ہوتی ہے ان کے سوالوں میں، اور جو مشہور شخصیت ہے اس کو بوجھنا بھی اصل میں معلومات پہنچانی ہے نا لوگوں تک. یہ اصل چیز اس پروگرام کی اسپرٹ ہے یہی ہے. یہاں کوئی یہ نہیں کہ کوئی چیلنج کر رہا ہے یا کوئی جواب دے رہا ہے، نہیں. اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو چیلنجر کے پاس جو معلومات ہیں، یا جو ہم تو ہیچ مدان ہیں، لیکن جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ ہم اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کریں، ان کو بھی پتہ چلے شخصیات کے بارے میں، ان کو بھول نہ جائیں. اور یہ بڑا دلچسپ طریقہ ہے. بالکل. معلومات اور یہ آپ نے جو کہا نا کہ چیلنجر کو معلومات ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. مثلا سعید گیلانی صاحب کا ہم نے کہا، اور اس کے افسانے کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے. یعنی لیکن بحیثیت افسانہ نگار ان کی وجہ شہرت یہ نہیں ہے. ان کی وجہ شہرت انہوں نے افسانہ لکھا. میں اردو افسانے کی بات کرتا ہوں، اردو میں اس کی کتاب نہیں ہے، ان کو میں آئی. گیت نگار، فلمی گیت نگاری سے ہے جو یہ سو عروج پہ ہیں. کہا جا سکتا ہے سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من، تم کو میں دے سکوں گا. شاہ جی یہ پشاور کی مٹی جو بہت اور چمبیلی لے لو.
بہت بڑی زرخیز ہے جی. اعجاز صاحب آپ سے پوچھوں گا جی کہ یہ جو ہے تو اتنے بڑے گیت نگار یہاں پہ پیدا ہوئے, مگر یہ کہ قومی سطح پہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق پشاور سے. اصل میں دیکھیے اتفاق ایسا ہے کہ ہم 70 کی دہائی کے وسط میں شاید ادب کے محافل میں ہم نے شرکت شروع کی. اس وقت ہم کالج کے طالب علم تھے, تو اس وقت سعید گیلانی صاحب پشاور سے جا چکے تھے لاہور, لیکن ادبی حلقوں میں ان کا ذکر ہم بہت سنتے رہے کہ سعید گیلانی تھے, اور مطلب یہ اس وقت کے جو سینئرز تھے وہ بھی اکثر ان کا ذکر کرتے, اور ہمارے ہم اثر بھی یا ہم سے جو تھوڑے سینئر تھے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے فلم انڈسٹری کا پیک دیکھا ہے. اچھا, مطلب عروج کے زمانے میں یہ گئے, اور یہ وہاں پر اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ پھر ان کا اگر پشاور آنا بھی ہوتا تھا تو یہ شاید بس خاموشی سے اپنی فیملی میں مل کر اور پھر واپس چلے جانا. یعنی پھر ہم نے اپنے جو 30-40 برسوں کی ہماری جو مسافت ہے ادبی محافل کی, اس میں ہم نے ان کو نہیں دیکھا. لیکن جیسے جیسے ناصر صاحب نے ان کے جو گیت مطلب یہ سنائے اور بتایا کہ وہ گیت ہم سنتے رہے, بلکہ ہم بھی فلم بینی, اس زمان نوجوانی کا زمانہ تھا تو فلم بینی ہم بہت کرتے تھے. تو فلمیں ہم نے دیکھی, اور خاص کر جو انہوں نے ذکر کیا سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من تجھ کو میں دے سکوں گا, یہ بڑا اچھا پکچرائز بھی یہ گیت بہت اچھا آتا تھا. شبنم اور ندیم پر, اور اخلاق احمد کی آواز, اخلاق احمد کی آواز میں, اور نظر اسلام اس کے وہ تھے ہدایت کار تھے, اور روبن گھوش کی موسیقی. اس کے بارے میں مجھے ایک بار پھر بعد میں جب وہ پشاور آئے تو پھر تو ہمارا ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور وہ ادبی محافل میں بھی تشریف لاتے. پی ٹی وی میرے پاس اکثر وہ آ جاتے تھے, اور میں نے اپنے 1-2 بندوں کا, ایک تو آخان اور ایک سعید گیلانی صاحب کا, میں نے اپنے اسٹاف کو کہا ہوا تھا کہ میں دفتر میں ہوں نہ ہوں, میں کہیں ریکارڈنگ میں اور ایڈیٹنگ میں ہوں, تو یہ حضرات جب بھی آئیں تو فوراً ان کو چائے پیش کریں, اور پھر واپسی کے لیے ان کو مطلب, اور ان سے ہم نے گیت بھی لکھوائے اور جو بھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مجھے تو اکثر ان سے گپ شپ رہتی تھی. انہوں نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا کہ یہ سونا نہ چاندی والا جو ہے, تو کہتے کہ یہ وہ جو روبن گھوش موسیقار تھے, تو عموماً تو وہ گیت پہلے لکھے جاتے اور اس پر بعد میں دھن بنتی ہے. تو کہتے کہ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ یار یہ ایک دھن ہے, اور میں اس پر کئی نغمہ نگار کو ٹرائی کر چکا ہوں, تو آپ اس پر, تو کہتے کہ انہوں نے مجھے سنا کہ لا 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 لا, اس طرح انہوں نے وہ لے مجھے سنا دی. تو کہتے کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ اس پر آپ گیت بنا دیں. تو کہتے میں ساتھ والے کمرے میں گیا, اور میرا خیال ہے کوئی 5-6 منٹ کے بعد کہتے میں واپس آ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ گیت میں نے مکھڑا بنا دیا ہے استھائی. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ تو اتنے جلدی, وہ تو انہوں نے بڑی بہتری سے کہا کہ یار چلیں سونا ہے. اچھا, جب انہوں نے کہا یار اتنے جلدی یہ آ گیا واپس, تو اس نے کیا کیا. لیکن کہتے جب میں نے سنائے تو کہتے وہ چل پڑے, اور انہوں نے کہا یار کمال ہے آپ نے اتنے سادہ انداز میں. تو وہ کمال کے شاعر, اور پھر بعد میں پتہ چلا لوگوں کو بھی پشاور سے. لیکن زیادہ میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ چونکہ وہ زیادہ تر پھر لاہور میں اتنے مصروف ہو گئے تھے شب و روز, ہاں, تو ناصر صاحب بالکل ساتھ رہے ان کے حوالے سے. یہ اس میں 2 باتیں. ایک بات کہ تو یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ سعید گیلانی صاحب نے یعنی پنجابی زبان میں بھی زیادہ لکھا ہے ان کی شاعری کا. پھر وہ شاجی کے طور پر مشہور تھی, چونکہ وہاں وہ ان کا جو اپنے بزرگ تھے ان کے مزار پر ہی وہ زیادہ رہتے تھے. میاں میر صاحب, ہاں یہی نام ہے جو ان کی میاں میر صاحب, ان کی زیارت پر ہی رہتے تھے. اس حوالے سے ان کا وہ ایک حوالہ بھی تھا. اچھا, اور یہ جو عزیزہ صاحب جو آپ نے کہا ہے نا کہ ایسا شاعر تو فلم انڈسٹری میں خواہ وہ آپ سرحد پار کی کریں یا یہاں کی کہیں یا ایون کہیں کی بھی ہو, تو اتفاق ایسا ہے کہ وہاں ہمیشہ دھنیں پہلے بنتی ہیں, گیت جو ہے اس پہ بعد میں لکھے جاتے ہیں. گیت پہلے کبھی نہیں لکھے گئے. ایون آپ کا جو قومی ترانہ ہے اس کی بھی کریم چارلہ نے دھن بنائی, اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ 150 سے کے لگ بھگ شعراء نے کوشش کی, لیکن چونکہ حفیظ جلندی سمجھتے تھے موسیقی کو بھی, تو اس کا گیت جو ہے تو وہ بھی اس پہ فٹ ہوا. تو اس طرح تو ہمیشہ یہ جتنے بھی موسیقار بڑے موسیقار ہیں تو یہی کرتے ہیں, وہ اپنی دھنیں بنا دیتے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ شاعر بیچارہ
بیچارہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا اور وہ جیسے عزیز نے لا 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 کیا وہ یہی کچھ کر کے اور پھر اس کے اوپر بلکہ اس زمانے میں سرحد پار کا ایک واقعہ یقیناً سناتا ہوں. یہ لکشمی کانت پیارے لال کے اس کا ہے ان کی موسیقی کی دھن کے حوالے سے ہے اور آنند بخشی کا شاید حوالہ ہے یہ کیا یس آنند بخشی نے. تو آنند بخشی کہہ رہے ان کا ایک میں نے کئی بار اوم پرکاش کی شاید یہ فلم ہے اور اس میں انہوں نے یہ لکھا اور مزے کی بات بتائی. کہتے ہیں کہ ہم 3 دن سے ایک دھن کو لے کر بیٹھے رہے اور آنند بخشی آ کر بیٹھے تھے اور قلم کاغذ ان کے ہاتھ میں تھا اور سر پکڑ کر بیٹھے رہتے تھے اور وہ اس دن پہ کچھ نہیں لکھ سکتے, ایک لفظ نہیں لکھ سکتے تھے. تو ایک دن پھر گزرا, پھر دوسرا گزرا, پھر تیسرے دن گزرا. اس کو اسی دن آنند بخشی کو کہیں جانا بھی تھا. تو جب شام ہو گئی تو بیٹھے ہوئے تھے جو پروڈیوسر بھی تھے اوم پرکاش جی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, موسیقار جوڑی بھی بیٹھی ہوئی تھی, یہ بھی تھے. تو اس نے تیسرے دن بھی اپنی ہار مان لی کہ جی میں یہ نہیں لکھ سکتا نا. تو کھڑے ہو گئے آنند بخشی. بڑے اچھے شاعر ہیں لیکن بس نہیں اس دھن پہ نہیں فٹ بیٹھ رہا تھا. تو آنند بخشی نے وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا اب ہم چلتے ہیں. تو لکشمی کانت نے اسے پوچھا کہ پھر کب ملو گے. تو اوم پرکاش نے کہا جو پروڈیوسر ہے اس نے کہا رکو 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 یہ اس پہ فٹ نہیں بیٹھ رہے کیا, یہ جو بھی آپ کی بات ہو رہی کیا, اچھا تو ہم چلتے ہیں پھر کب ملو گے جب تم. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی تو ہے. وہ پھر بیٹھ گئے اور 3 منٹ کے اندر اندر یہ گیت لکھا گیا جو بہت پاپولر ہوا راجیش کھنہ اور اس پر جب تم ملو جب تم کہو گے, جب تم کہو گے جمعرات کو آدھی رات کو, یہاں کوئی آتا جا کہیں پہ یہیں کوئی آتا جاتا نہیں. یہ سارا گیت پھر 3 منٹ میں 3 دن میں جو نہیں لکھا گیا. تو میں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ دھنیں وہاں پہلے بنتی ہیں اور گیت اس پر بعد میں لکھائے جاتے ہیں. تو سعید گیلانی صاحب بھی یہی کرتے رہے ہیں اور سعید گیلانی صاحب ظاہر کہ موسیقی کو سمجھتے تھے تو یہ سب کرتے تھے, ایسا نہیں. اور یہ جو روغن گوش کا اتنا خوبصورت واقعہ سنایا اخلاق احمد کی آواز میں, یہ گیت تو بہت زیادہ ہی پاپولر ہوا پھر جب یہ گایا گیا. اور اسی طرح ہوا کہ منٹوں کے اندر اندر انہوں نے, اور بلکہ مجھے کچھ اس طرح یاد پڑتا ہے کہ گیلانی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید وہ مجھے اس کو ریکارڈ کر کے دے رہے تھے دھن, کہ میں آپ کو ریکارڈ کر کے دیتا ہوں, یہ آپ لے جائیں ساتھ اور وہاں سنیں اس پر لکھیں. اور وہ گئے اندر اور واپس آئے تو میں نے ان کو کاغذ پکڑا دیا کہ میں نے لکھ دیا ہے. تو وہ میری طرف دیکھ کے بڑے حیران ہوئے. اور اخلاق احمد کا تو اس حوالے سے بھی بیچارے تو خیر جواں مرگ شاید سپر ہٹ اس کا سانگ تھا. اور مجھے یہ اگین یہ یعنی میں فخر سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ میری شادی میں اخلاق احمد آئے تھے اور شازی آئے تھے وہ پشاور اپنے کسی ایک شو میں کرنے کے لیے. تو ان دنوں چونکہ میں ذرا ان تھا کمپیئرنگ کے حوالے سے اور وغیرہ, تو ڈاکٹر اسماعیل قمر اور وہ یہ میری بارات میں شریک ہوئے. بہت شکریہ شاہد جی. اچھا ایک میں چھوٹی سی بات, انہوں نے بڑی اچھی بات کی ناصر صاحب نے کہ دھن پہلے بنتی ہے اور ظاہر ہے ہمارے اتنی معلومات بہرحال اتنا تو پتہ ہے, لیکن دیکھیں 2-3 ایسے شعراء ہیں کہ جنہوں نے گیت پہلے لکھے اور انہوں نے دھن پر کبھی نہیں لکھا اور کمال سانگز ان کے مشہور ہوئے. مثلا ساحر لدھیانوی نے کبھی دھن پر نہیں لکھا اور ان کے گیتوں پر فلمیں بنی. اور وہ اور اسی طرح فیض صاحب کے گلوں میں رنگ بھرے فلم میں انہوں نے, فراز صاحب کی 2 بڑی سپر ہٹ غزلیں فلم میں اب کے ہم بچھڑے اور اس طرح. ہاں تو بہرحال یہ میرا خیال ایک عام آدمی کی معلومات کے لیے بات بہت ضروری ہے. یہ جن غزلوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ ان موسیقاروں نے یا ان پروڈیوسرز نے لی غزلیں انہوں نے لے کر اور انہوں نے اس پر لکھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلموں میں دھن بنتی ہے پہلے, گیت پہلے نہیں لکھا جاتا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یار اس کو بنانا ہے وہ موسیقار کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک تخلیقی ذہن ہوتا ہے. تو اس لیے فلموں میں ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ جو چیزیں ان کو جیسے فیض صاحب کا مشہور کا جیسے شاعر کی کچھ نظمیں ہیں, یہ اس کی کچھ نظمیں ہیں تو شاعر صاحب نے پھر وہ نظمیں دیں اور میرا خیال ہے 1 نہیں 2 نہیں کئی نظمیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو پھر انہوں نے فلموں میں ہائر کی ایک طرح سے. اور اس میں بھی بہت بڑا اس کا ہے کہ جو فلم انڈسٹری کا جو سب سے بڑا شو مین کہلاتا تھا راج کپور, تو اس کے بارے میں بھی جب فراز کے ساتھ ان کی تھوڑی سی ماسکو میں اس فلم فیسٹیول میں جھڑپ ہوئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے فراز کو کہا تھا کہ آپ میرے لکھیں, تو اس نے کہا میں فلموں کے لیے نہیں لکھتا,
اور اس کے بعد ان کی تھوڑی سی انبن ہوئی, وہ ناخوشگوار سا واقعہ ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہی حال راج کپور نے اس کے ساتھ کیا کہ ایک تقریب میں وہ لے گئے تشریف, تو پنڈی کے ایک شاعر جو پھر بمبئی شفٹ ہو گئے تھے, اور وہ کسی ریلوے کے اس میں کام کرتے تھے, یعنی لیبر میں کام کرتے تھے, اور وہ اس نے وہاں نظم پڑھی جو انسان. تو یہ یاد رکھیں کہ راج کپور کی جتنی فلمیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ سب اسی مساوات, انسان دوستی اور ان حوالوں سے انقلابی قسم کی فلمیں تھیں. تو انہوں نے وہ نظم ان کو بہت پسند آئی, تو انہوں نے اس کو کہا کہ جی آپ تشریف لائیں ذرا, تو میں آپ سے, تو وہ چلے گئے ان کے پاس چیلنجر. تو انہوں نے کہا کہ جی سر مجھے اگر آپ ایک دو گیت لکھ دیں اور میں اس کا یہ آپ کے اس کا جو ہدیہ ہے یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اس وقت وہ ایک خاصی رقم تھی, اب میں ایگزیکٹ فگر میں تو بھول گیا ہوں, لیکن ہزاروں میں تھی وہ, یعنی یہ اس زمانے کی بات کرتا ہوں. تو اس زمانے کے ہزار جو آج کے لاکھوں سے بھی زیادہ ہوں گے, پتہ نہیں اب 2000 ہے یا 4 منٹ کے, میں بھول رہا ہوں. تو وہ اس نے کہا, تو اس نے کہا کہ نہیں میں فلم کی, اور وہ شخص جو لیبر میں کام کر رہا ہے جس کو واقعی 10 روپے کی بھی ضرورت ہے, تو اس نے کہا نہیں فلم کے لیے میں نہیں, اس زمانے بہت برا سمجھا جاتا تھا, میں فلم کے لیے نہیں لکھتا. تو راج کپور نے اسے کہا دیکھیے آپ گھر جا کے سوچ لیں, یہ آپ کے پیسے ہیں, یہ میں نے دراز میں رکھ دیے ہیں, جب آپ کا دل چاہے ایک گیت لکھ دیں, مجھے گیت لا کر یہاں چھوڑ دیں, یہ آپ کی امانت پڑی ہوئی ہے میرے پاس. تو شیلیندر وہاں سے آ گئے تھے ناراض ہو کر, کہوں بھائی یار مجھ سے کیوں آپ نے فلم کا کہا. ہوا یہ کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس کی بیٹی ہاسپٹلائز ہو گئی اور اس کو آپریشن کی ضرورت ہوئی, اور بڑا اس کو یار, اس نے کہا یار میں جا کے اس کو یہ کہتا ہوں کہ وہ پیسے مجھے قرض دے دو, مجھے قرض دے دو, میں اتار دوں گا, اور تو کوئی مجھے آس پاس نہیں ہے. تو وہ وہاں گئے اور وہاں انہوں نے اس سے کہا, تو شاید راج سے ہی ملاقات ہوئی یا اس کے بس سے, یا میرا خیال راج سے ہی ہوئی. تو اس نے اسے کہا, اس نے کہا کہ یار پیسے لے, یہ آپ کی امانت ہے, بس یہ آپ کے ہوئے, آپ کی مرضی, آپ لکھیں نہ لکھیں تو میں آپ کو ظاہر ہے کہ اس کے اور بھی دوں, یہ تو ہوئے آپ کے, قرض مرض کو بھول جائیں, بس یہ آپ لے جائیں, مت لکھیں لیکن یہ لے جائیں. تو وہ اس کو دے دیے, تو وہ اس کے ذہن پہ ایک بوجھ تھا. اس کے بعد اس نے ایک فلم کے لیے ان کو ایک گیت لکھ کے دے دیا کہ جی یہ میرے پاس, وہ جیسے عزیز نے کہا نا کہ وہ شاعری پھیلے, تو یہ وہ اب شعر ایسے تھے کہ اس نے لکھ کے اس کو دے دیے, جان چھوڑائی اس کی کہ میری تو بس وہ پیسے میرے بچ گئے, بس یہ اور ختم ہو جائے گا. مطلب بدقسمتی سمجھیں یا خوش قسمتی سمجھیں, وہ اس نے فلم میں شامل کر دیا. شنکر جے کشن نے غالباً اس کی دھن بنائی, اور وہ اتنا ہٹ ہوا کہ آج میرا خیال ہے 50 55 60 سال ہونے کو آئے ہیں, اور وہ گانا کسی کے ذہن سے محو نہیں ہوتا, اور وہ ہے برسات میں ہم سے ملے تم. وہ یہ گیت. کیا بات ہے, بہت خوب جی, بہت خوب شاہ جی, بڑی ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی. اور سعید گیلانی صاحب جو ہیں تو نابغہ روزگار شخصیت, پشاور سے تعلق ان کا تھا جی, اور جو بھی جو ہے تو پاکستان فلم انڈسٹری کا گانا نکالنے, جیسے سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جان من, چمپا اور چمبیلی کی دم دا بھروسہ یار, جتنے بھی پاپولر گانے ہیں وہ جب آپ دیکھیں, جانو سن ذرا, اس طرح کے سارے مشہور گانے جو ہیں تو انہوں نے جو ہے تو لکھے ہیں. تو ایسی شخصیات جناب عالی, ان کو ہم یاد کریں, اور خصوصی طور پہ ہمارا مان ہے کیونکہ ان کا تعلق پشاور کے ساتھ ہے جی. انشاءاللہ ایسی ہی ایپیسوڈز لے کے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.